ہیلو فرینڈ، آپ سن رہے ہیں خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز۔ قدیم زمانے کے مشہور عشقیہ شاعر اداکاروں کے لیے اتنا بے معنی تھا کہ اسے اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کا محبوب عورت ہے یا مرد۔ ہماری جنسی محبت قدیم زمانے کے لوگوں کی محض جنسی شہوت سے، ان کے اعراض سے بہت مختلف ہے۔ جنسی محبت کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اس اعتبار سے عورت کا وہی درجہ ہے جو مرد کا۔ اس کے برخلاف قدیم زمانے کے اعراض میں عورت کی مرضی کا ہمیشہ خیال بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ دوسری جنسی محبت میں اب اتنی شدت اور پائیداری آ گئی ہے کہ دونوں فریق جدائی اور فراق کو اگر سب سے بڑی نہیں تو بہت بڑی مصیبت ضرور سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے کا وصال حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا خطرے نہیں اٹھاتے، جان جوخم میں ڈالتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اگر کبھی ایسا ہوتا بھی تھا تو محض زنا کاری کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنسی تعلق کے محاسبہ کے لیے ایک نیا اخلاقی معیار قائم ہو رہا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں ہے کہ جنسی تعلق جائز تھا یا ناجائز، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بنیاد باہمی محبت پر تھی یا نہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جاگیرداری یا بورژوا سماج میں اس نئے معیار کا بھی عملاً وہی حصر ہو رہا ہے جو اور سبھی اخلاقی معیاروں کا ہوا، یعنی اسے بھی محض نظر انداز کر دیا گیا، لیکن اس کا حصر ان سبوں سے زیادہ برا نہیں ہوا، اور معیاروں کی طرح اسے بھی محض نظری طور پر کاغذ کے اوپر تسلیم کر لیا گیا ہے، اور سر دست اس سے زیادہ کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ جنسی محبت کی طرف قدم اٹھانے کے بعد عہد قدیم نے جہاں سے سلسلہ توڑ دیا، وہیں سے عہد وسطی نے اس کی ابتدا کی، یعنی زنا کاری سے۔ ہم سرماؤں کی فداکارانہ محبت کا ذکر کر آئے ہیں، جس سے نغمات سحر کی تخلیق ہوتی تھی۔ اس قسم کی محبت میں جس کا مقصد ازواجی زندگی کے رشتے کو منتقل کرنا تھا، اور اس محبت میں جس کی بنیاد پر ازواجی زندگی قائم اور استوار ہوتی ہے، بڑا گہرا فرق ہے۔ سامنتیوں سرماؤں کے عہد نے اس خلیج کو پاٹنے میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ جب ہم بدچلن لاطینیوں سے ہو کر پاک باز جرمنیوں تک پہنچتے ہیں تو وہاں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ نائب لنگانڈ میں کرائم ہائلڈ کو در پردہ سگفریڈ سے عشق ہو گیا، اور وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود جب گنتھر اسے بتاتا ہے کہ اس کی سگائی ایک سرما سے کر دی گئی ہے جس کا نام تک وہ اسے نہیں بتلاتا، تو کرائم ہائلڈ یہی کہتی ہے کہ آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، جیسا حکم دیں گے بندی تعمیل کرے گی، حضور جس کو منتخب کریں گے میں اس کو اپنا شوہر بنا لوں گی۔ اسے ایک خیال تک نہیں آتا کہ اس معاملے میں اس کی اپنی محبت کا بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے۔ جس طرح گنتھر برون ہالڈ کو کبھی ایک بار دیکھے بغیر بیاہ لایا تھا، اسی طرح کرائم ہالڈ کو ایٹریج کے ساتھ بیاہ کر دیا جاتا ہے جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ گیڈرون میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آئرلینڈ کا سائگبانٹ ناروے کی دوشیزہ اوتے سے شادی کی درخواست کرتا ہے، اور ہیگے لنگن کے رہنے والا ہیٹیل آئرلینڈ کی ہلڈ سے، اور آخر میں مورلینڈ کا سگفریڈ، اور مانی کا ہارٹموٹ، اور سلنڈر کا ہیروگ گلڈرون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہی پہلی بار یہ واقعہ ہوتا ہے کہ گلڈرون خود اپنی پسند سے ہروگ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ عام طور سے ایک نوجوان شہزادے کی دلہن کا انتخاب اس کے ماں باپ کرتے تھے، اور اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو وہ شہزادہ اپنے سے بڑے بازگزار سرداروں کے مشورے سے اس کا انتخاب کرتا تھا۔ ان سرداروں کے مشورے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا، کیونکہ کسی نائٹ یا بیرون نوابوں کے مختلف درجے کی شادی خود بادشاہ کی طرح سیاسی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے ذریعے نئے لوگ سے اتحاد کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس معاملے میں انفرادی پسند ناپسند نہیں، بلکہ خاندانی مفاد
فیصلہ کن ہوتا تھا، ایسی شادی میں محبت کو کیا دخل ہو سکتا تھا؟ عہد وسطی کے شہروں میں گلڈ کے اراکین کا بھی یہی حال تھا۔ انہیں جو میراث حاصل تھی، اہل حرفا کی انجمنوں کی سندیں اور ان کی مخصوص تحفظات، وہ مصنوعی دیواریں جو انہیں اہل حرفا کی دوسری انجمنوں سے ہمیشہ اپنے ہم پیشہ دوسرے کاریگروں سے اور اپنے شاگردوں اور نوسکھیے لوگوں سے قانونی طور پر الگ کرتی تھی، وہی میراث اس دائرے کو محدود کیے رکھتی تھی جس کے اندر اس کو اپنی بیوی چننی تھی۔ کون سب سے اچھی اور موزی ہوگی، یہ سوال انفرادی پسند ناپسند سے نہیں بلکہ خاندانی مفاد کی روشنی میں طے ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ عہد وسطی کے آخر تک زیادہ تر صورتوں میں شادی کی حیثیت وہی رہی جو اس عہد کے شروع میں تھی، یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا فیصلہ وہ دونوں فریق نہیں کرتے تھے جن کو اس سے سب سے زیادہ تعلق تھا۔ سب سے پہلے یہ حال تھا کہ انسان جب دنیا میں آتا تو اس کی شادی پیدائش سے پہلے ہی جنسی مخالف کے ایک پورے گروہ کے ساتھ ہو چکی ہوتی تھی۔ گروہ وار شادی کے بعد شکلوں میں بھی غالباً اسی قسم کے تعلقات قائم رہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس گروہ کا دائرہ برابر محدود ہوتا جا رہا تھا۔ جوڑا بیاہ میں یہ باقاعدہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو شادی طے کرتی تھیں، اور وہاں بھی فیصلہ کن سوال یہی تھا کہ کون سا رشتہ گن اور قبیلے میں نئے جوڑے کی حیثیت کو مضبوط کرے گا۔ اور جب اجتماعی ملکیت کے اوپر ذاتی ملکیت کا غلبہ ہوا اور وراثت کے خیال کے ساتھ ساتھ قدری حق اور ایک جودوجی کا رواج ہوا تو شادی زیادہ سے زیادہ اقتصادی مسئلتوں پر منحصر ہونے لگی۔ شادی کی وہ شکلیں تو نہیں رہی جس پر بیوی خریدی جاتی تھی، لیکن شادی زیادہ سے زیادہ اس طرح انجام دی جانے لگی کہ نہ صرف عورت بلکہ مرد کی قدرت و قیمت کا اندازہ بھی ذاتی اوصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی جائیداد اور ملکیت کی بنیاد پر کیا جانے لگا۔ شروع ہی سے حکمراں طبقوں میں جو رواج چلا آتا ہے، اسی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ شادی میں دلہا دلہن کی اپنی مرضی اور پسند کو کوئی دخل ہونا چاہیے۔ ایسی باتیں صرف رومان کی خیالی دنیا میں ممکن تھی یا پھر مظلوم طبقوں میں ہو سکتی تھی، اور بظاہر ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں تھے۔